السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، خیریت؟ دیکھو، ابھی ہمارے ایک چینئی کے دوست ہے جی صاحب۔ حبیب اللہ شاہ قادری، جی ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور مجھے جو پسند ہے، جی جس پہ گفتگو کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، انہوں نے وہ چیز پیش کری ہے جی صاحب۔ کہ مرید پیر کو کامل کیسے کرتا ہے جی اور پیر مرید کو کامل کیسے کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اب اس پر آپ جو ہے آپ کے حساب سے ہوتی ڈالیے تو آپ۔ پہلے تو میں جناب محترم حبیب اللہ شاہ قادری، میرے عزیز، آپ کے عزیز دوست حبیب اللہ شاہ قادری، انہیں میں اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے سوال دیا ہے، اور ایسا سوال دیا ہے جو آج کے دور حال میں حقیقی فکر کا مرکز ہے۔ الحمدللہ میری بھی جو ہے برسوں سے یہی فکر رہی ہے، اور یہاں پہ بزرگوں کا ایک اشارہ بھی مجھے یاد آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر بزرگ کی جب تاریخیں پڑھی ہے، اور جب بزرگوں کا یہ نظریہ جب سامنے جب پایا میں نے کہ ہر کسی ولی کامل کو، ہر فقیر کامل کو ہمیشہ ایک کامل مرید کی تلاش ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! صحیح ہے، حق ہے ایک دم، الحمدللہ۔ ایک کامل مرید کی تلاش ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے میری بھی فکروں کا حصہ رہا ہے۔ پہلے جب میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا کرتا تھا، تو میں اپنے اندر کمیاں تلاش کرتا تھا کہ کامل مرید ہونے میں کیا کیا خامیاں باقی ہے میرے اندر۔ در حقیقت میں جناب حبیب صاحب کا یہ جو جملہ ہے کہ مرید پیر کو کب کامل بناتا ہے، اصل میں پیر کو کامل بنانے سے مراد میرے نزدیک پیر کی مراد کا پورا ہو جانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! پیر کی مراد کا پورا ہو جانا ہے، جسے وہ تلاش رہتی ہے کہ میرا ہم نشیں، میرا ہم نوا کوئی بنے۔ یاد رکھنا چاہیے ان مریدوں کو کہ وہ اپنے مرشد کی نسبت میں، قربت میں، محبت میں ہر اس حد کو پار کر جائے جو عقل سے پرے ہو۔ یہ بات ہے صاحب، جو عقل سے پرے ہو، اور جس مرید میں مناسبت مرشد کے عقل کا دخل باقی رہتا ہے وہ کامل تو وہ دور، وہ ابھی جو ہے مرید ہونے کی سیڑھی پہ نہیں چڑھا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ صاحب، حق ہے۔ اور مرید اپنے مرشد کو شہادتیں دے کر کے کامل کرتا ہے۔ شہادتیں دے کر کے کامل کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سماج فرمائے، جب پیر و مرشد اپنے مرید کو تنہائی میں لے کر کے بیٹھے
اور راز اسرار سے اسے آشنا کرائے جو کچھ جانب حق تعالیٰ کے لفظ شری بطور مشری کے اس کے کانوں میں گھولے اور وہ مرید اسے سرافہ کرتا ہوا جائے اور سرافہ کر کے جب اسے چکھ لے تو اس کی تصدیق کے لیے اپنے مرشد کے بعد جب وہ پہنچے تو تصدیق کے دوران مرشد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اب اسے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے ذمہ داری کے اندر اب مکمل ہونے لگا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہائے ہائے. تو ذمہ داری کی حیثیت سے ایسے مرید اپنے مرشد کو کامل بناتے ہیں. حق صاحب. کب؟ جب وہ تصدیق کرتے ہیں ہر لفظ پر عمل پیروا ہو کر، اور وہ شک شبہ کی ہر دیوار کو گرا دیتے ہیں. کیا بات ہے. قربانی کی کوئی حد نہیں رہتی، قربانی کی ان کے نزدیک کوئی حد نہیں رہتی، اور جو حد نہیں رکھتا ہے وہ مشابہت مرشد قلب بن جاتا ہے، اور جو مشابہت مرشد قلب بنتا ہے الحمدللہ اسی کو ہم نوا ہم نشی کہتے ہیں. اور جو ہم نوا ہم نشی ہوتا ہے ایسے ہی مریدوں سے مرشد کامل ہوتا ہے. اور اپنے مرید کو جب وہ آئینے کی صورت میں پاتا ہے تو مرشد اس آئینے میں اپنی حقیقت کی تصدیق کر لیتا ہے. جب مرشد اپنی حقیقت کی تصدیق کو پہنچ جاتا ہے تب جا کر کے وہ اپنی ذات کو کامل سمجھنے لگتا ہے. اس کا یہ گمان برائے عطائے بارگاہ جانب مرید کے اپنے مرشد کو تحفہ ہے، اس تحفے کے بطور وہ کامل کہلاتا ہے. تو صاحب یہاں واضح سمجھنا چاہیے، مگر میں نے جو اس سے پہلے بات کہی کہ مرید کو ہم نشی ہم نوا بننے کے لیے کیا کیا مرحلے سے گزرنا ہے، کتنی فکریں اور کون سے تقوی اختیار کرنے ہیں. ہاں سر. کون سے تقوی اختیار کرنے ہیں؟ تو پہلے تو جو سمجھدار صاحب فہم جو مرید ہوتا ہے اس کی سب سے بہترین خوبی یہ ہوتی ہے وہ دنیا سے بالغرض ہو کر کے اپنے مرشد سے رابطہ کرتا ہے. کیا بات ہے. یعنی اس کے رابطے اور تعلق اور سلوک میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی. حق ہے. وہ اپنے مرشد سے واسطہ اور وابستہ طالب مولا ہوتا ہے، طالب عالم نہیں، طالب دنیا نہیں. کیا بات. اگر ایسا مرید کوئی اگر کسی مرشد کو مل جاتا ہے تو اس مرشد کی بھی جو نیا رکی بھی ہے نا مجدھار میں، اس کی بھی کنارے لگ جاتی ہے، مرید کی بھی کنارے لگ جاتی ہے. صاحب کیا بات. کیا بات. کیونکہ مزدار میں جو ناؤ پھنسی ہوتی ہے نا اسے پتوار کی ضرورت ہے. بغیر پتوار کے ناؤ کو دھار سے بہتی ہوئی دھار سے نکال پانا کسی ملہار کے لیے آسان نہیں ہے، ناممکن جیسا عمل ہوتا ہے. اس صورت میں کوئی پتوار بن کے کوئی مرید اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی ناؤ کو بھی مزدار سے بچا لیتا ہے، ملک کو بھی بچاتا ہے، مرید کو بھی بچا لیتا ہے. کیا بات. کیا بات. کیا بات ہے. سبحان اللہ. صاحب ایسا جانثار صاحب فقر صاحب نظر حب قلب بیدار روح اور بیزار عالم، بیدار روح اور بیزار عالم کی حقیقت پر مبنی کوئی مرید اگر کس کو مل جائے تو کیا کہنے. الحمدللہ سبحان اللہ. میں خود بھی الحمدللہ آج بھی 12,000 مرید ہونے کے باوجود آج بھی ایسے ایک مرید کی تلاش میں پیاسا ہوں، تشنا ہوں. حق کے ساتھ. صحیح. میری بھی ایک تمنا ادنا ہے
کہ اس راہ حق میں، راہ سلوک میں میری جانب میری کشتی کا کوئی لنگر بنے. صحیح ہے صاحب. کیونکہ کشتی کی خیریت اسی کی ہوتی ہے جس میں لنگر ہوتا ہے، ورنہ وہ کشتی رات کی اندھیرے کی موجوں میں بہہ جاتی ہے، بے کنارہ ہو جاتی ہے حق. اور اس کا پتہ بھی نہیں لگتا. ہے کیا مثال دی ہے صاحب، کیا مثال دی ہے. تو یہ اہمیت ہے سچے اور کامل مرید ہونے کی. شخص صبح ہر خیال، ہر غیریت دل اور دماغ سے نکال کے پھینک دے، پاک اور مبرہ ہو جائے، مرشد کو عین الحق جانے، اس کے بقول کو قول آخر جانے، حرف آخر سمجھے، اور ہمیشہ ہر قول کی شہادت دے اپنے عمل سے، زبانی نہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. اور مرشد اور مرید کے درمیان میں ایک تقویٰ ہوتا ہے صاحب، وہ صبح شام اس تقوی میں گرفتار رہے. تقویٰ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے میں کسی بھی صورت میں میرا مرشد مجھ سے خفا نہ ہو، مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے عاجز نہ آئے، مجھ سے بیزار نہ ہو. اس فراق کا نام داخلہ مرید ہے. اگر یہ فکر، یہ الجھن، یہ جستجو اگر اس میں ہوتی ہے تو یہ مرید ہونے کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے. کیا بات، اب یہ قیام مرید ہوا. کیا بات، یہ مرید کے مرید ہونے کا قیام ہوا. کیا بات. اب اس کا مرشد زمانے میں جس فیل میں نظر آئے لوگوں کو، اور لوگ کتنی بھی گواہی اور شہادت لے کے آئے، اس مرید کو فرق نہیں پڑنا ہے، کیونکہ وہ اپنے مرشد کا ظاہر نہیں دیکھتا، باطن دیکھتا ہے. مرید کامل وہی ہے جو اپنے مرشد کے باطن پہ نگاہ کو رکھے، اور وہ اس صفت کو دیکھے جو بالذات ہے. وہ صفت جو ذات مطلق ہے وہ اس کے مرشد میں نظر آئے، اس کو صرف اسی پہ نگاہ رکھ کے، باقی نہیں. تو ایسا مرید کامل ہے، اور کامل مرید ہی مرشد کو کامل کرتا ہے. اچھا. تو ہمارے بھائی جناب حبیب اللہ صاحب قادری کے لیے شاید کہ میرا یہ اشارہ ان کے خیالوں سے، فکروں سے جدا ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری فکروں میں ابھی مرید کامل ہونے کے لیے یہ شرائط اول ہے، یہ تقوی اول ہے. اگر وہ کامل ہوگا تو مرشد کامل ہوگا، اگر وہ کامل نہیں ہوگا تو مرشد بھی کامل نہیں. ورنہ آؤندے گھڑے پہ پانی ڈالنا ہے، اور آؤندے گھڑے پہ پانی ڈالنے کی حماقت جو ہے ایک نابینا کرتا ہے. تو یہ تہمت مرشد پہ نابینا ہونے کے لگ جائے گی. صحیح ہے. اور جب گھڑا سیدھا ہوگا، یعنی مرید صحیح ہوگا، گھڑا سیدھا ہوگا، مرید صحیح ہوگا، تو پانی کا جو مقصد جہاں گرنا ہے وہ وہی گرے گا. اب گھڑے سے پانی کو بہنا نہیں ہے، اس پہ قائم ہو جائے گا. جب قائم ہو جائے گا تو وہ سرد ہو کر شیریں بنے گا اور لوگوں کی تسکین کا حصہ بن جائے گا. کیا بات، یعنی فیضان عام بن جائے گا میرے بھائی. اور جس کا مرید فیضان عام دینے پر فائز ہو جائے، اس کے مرشد کے کیا کہنے. جس کا مرید کامل، اس لیے اس کا مرشد بھی کامل. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.